ناول عشق آتش ایپیسوڈ 22۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا، وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی۔ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے، وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے اور ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں۔ میں نے سوچا سب سے پہلے آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ اس کے اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی۔ اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے؟ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیں۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے ان کی نانی کے روم میں چلے گئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگی تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ جھپکتی کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا؟ ہماری تو اب عمر ہو چلی، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا؟ 27 سال گزار لیے، اب اور تو جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھیں بھی نمی جھلکتی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں بھی نمی جھلکی تھی، جسے پلک جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان۔ وہ دہل گئیں۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے۔ گود کھلائی بچی بھری عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں جھلک پڑیں۔
تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ پیچھ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے ان کی نانی کو مخاطب کر کے بولا، وجدان کا تو خیال کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا۔ اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر اور بھی یاد آ جاتی ہے، اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر کسادن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں، اور تم سمیرہ بھابھی کو بھی وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا، سمیرہ ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ، کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں ہے تو۔ کون ہے؟ سمیرہ کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تو بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے کیا؟ وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا تو پڑے گا۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا؟ میں نے کبھی تم پر کوئی
میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرہ سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ DIG آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا، جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کالز الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر روندھی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بس تم گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوفزدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں، اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں، مگر تانیہ… وہ اتنا بول کر رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان، تانیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہرگ پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی شایان، وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ ASP شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دیں، مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سرجی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین چھلانگ لگا کر سائیڈ میں ہوا، ورنہ شایان کی جیپ اسے روندتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اور اب وہ حساب لگا رہی تھی سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کراچی پہنچ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر اوندھی لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی، جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی، جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا، انداز ایسا تھا جیسے سخت فکرمند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے سینے میں درد ہے،
آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں، کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو آفاق اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے۔ سب ٹھیک ہے، وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیں نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالے، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلے بنا ہی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا، فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلی۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا، امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھال لیتی، انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا۔ فائزہ گڑبڑا گئی، پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئی۔ کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی ہے؟ ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا، کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دیں۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا، اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ اس کا نمبر فلیش ہوتا دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں، خیریت؟ ایک سرپرائز ہے بھائی، میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی، اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر اور اس طرف آئی، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بعد بولی، شایان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ اور شٹ اپ، فائزہ ایک دم سے پھٹ پڑی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ آزرا سی ہو گئی۔ اوہ ریئلی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ پھر وہ تپ کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی، اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو۔ وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو۔
مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے ہی کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فینٹاسٹک! وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس نے اجازت لی تھی جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا۔ 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آ گئے مجنوں صاحب لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سٹپٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائیڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اسی لیے شایان کی اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے اسپتال میں لے کر گئے ہیں اس کو؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی، اب مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی۔ پھر فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس ایک ٹک شایان کو دیکھتی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے خودکشی کر لی؟ نہیں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا مڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کر دی تھی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے؟ اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی تھی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مجھے، وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے تمہیں؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر تھا، وار اس کا کاری گیا تھا۔ شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بددستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا،
میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں۔ مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی تھی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی، بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھی۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے، اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی۔ صرف 20 برس۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کر کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا دیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا۔ اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی، اور کھو کر جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں۔ گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی۔ نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو۔ فائزہ نے دلیل دی۔ اور اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا۔ نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائیں گے؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان۔ میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔
میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے نا۔ چلو مانا آنٹی کو زندگی نے مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرف داری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، پھر جب وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو وہ ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا روند گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے اس کے آنسو پونچھے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے اپنا سر اٹھا کر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، اور شایان لب بھیجے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ، صمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا، فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو پونچھتی باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں۔